پہلے سال یہ اس خلوص سے بچھایا گیا فرش، تو آج 50 برس گزر جانے کے بعد اس میں اتنی بڑی تعداد ہو جانا، یہ ان کی بخشش کا سامان اور ان کی بخشش اور ان کی درجات کی بلندیوں کا سلسلہ ہے۔ ہم زیغم سے تمام تفصیلات جانیں گے، اور خود ماشاءاللہ سے زیغم ایک بہترین نوحہ خان جو کہ فدائے اہل بیت کے ہیں اور مسلسل خدمت جاری کر رہے ہیں، پوری دنیا بھر میں ان کا نام، اور وہ مسلسل نوحہ خانی منقبت گزاری کرتے ہیں۔ اس جلوس کے بارے میں تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم زیغم۔ وعلیکم السلام۔ زیغم، مسلسل آپ کی محنت اور آپ کی ماشاءاللہ سے بہترین نوحہ خانی، میں اس جلوس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے، آپ کے بانیان کی طرف سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جلوس کو یہاں تک لانے میں کس کا کیا حق تھا؟ دیکھیں، بہت شکریہ تو سب سے پہلے خاور بھائی کہ آپ یاد رکھتے ہیں اور عزاداری کے سلسلے میں سوشل میڈیا پہ پرچار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ترویج ہے، ترویج عزا ہے، اور امام حسین کا ذکر جگہ جگہ گھروں تک پہنچا رہے ہیں جو کہ مجلسوں میں نہیں آ سکتے، آپ ان تک یہ سلسلہ پہنچا رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ سلامت رہیے۔ اچھا، یہ جہاں تک آپ کا اس بات کا جہاں آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جو جواب یہ بنتا ہے کہ یہ جلوس آپ نے خود بیان فرمایا کہ تقریباً 5 دہائیاں ہو چلی ہیں، تو اس میں بزرگوں کا بڑا ایک عمل دخل ہے، ان کی سوچ ہے، لیکن بزرگوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ دور تک جاتی ہے۔ اور اس محلے میں جو سادات کی بستی ہے، اس میں سینٹرل میں کراچی شہر میں جب یہ اس جلوس کی بنیاد رکھی گئی تو اس نوعیت کا جلوس جو ہے شب اربعین، شب چہلم کہیں نہیں ہوتا تھا، تو اور یہاں پہ کثیر تعداد میں سادات آباد تھے، شیعہ آباد تھے، تو ظاہر ہے اس میں پھر وہ، اور پھر ہر انجمن کو پھر بڑھ چل کے بلانا، پورے شہر کے انجمنوں کو دعوتیں دینا، اور پھر ان کی شبیداریوں میں یا شب عزا میں جانا۔ اچھا، فدائے اہل بیت کا خاصہ یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی فدائے اہل بیت کی شبیداری کہاں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں ہم شبیداری جیسے روایتی شبیداریاں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں کیا یہ شبیداری سے کم نو بھائی، یہ سلسلہ جو ہے وہ جب 12 بجے جلوس برآمد ہوتا ہے تو صبح فجر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایک طرح کی شبیداری بھی ایک یہ جلوس میں نے کہا ٹربل لیول کا مرکزیت حاصل کرتا ہے جو فدائے اہل بیت کی جو ان کی جو سوچ تھی وہ انفرادیت اسی لیے ہے کہ انہوں نے سوچا چونکہ ساری انجمنیں شبیداریاں کر رہی ہیں تو ظاہر ہے ہم ایسا کیا کریں کہ جو الگ سے ہو اور تادیر رہے اور لوگ اس کو جو کر جو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں، نظر اٹھا کے دیکھیں تو ماشاءاللہ انجمنیں ماشاءاللہ بڑھ چل کر حصہ لیتی ہیں، اور یہاں کتنے نوحہ خان یہاں سب شہر کے جتنے بھی جانے مانے اور بہت بڑی قومیت کے لوگ اور مطلب جانے مانے اور خدمتیں جن کی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں جھونک دی ہیں اس عزاداری میں، اس عزاداری کے سلسلے میں لگا رکھی ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور دن رات نہیں دیکھ رہے، تو وہ لوگ یہاں پہ سب جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے خبر گیری کرتے ہیں، پرسہ لیتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، اچھے سے اچھا نوحہ پیش پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ، اور بہترین سے بہترین نوحہ خان آ رہے ہیں۔ اور سنگل ہاتھ کی میں پھر کہوں گا، دیکھیں یہ بڑی منفرد بات ہے کہ سنگل ہاتھ کی جو عزاداری جو شہر کی بلکہ پورے پاکستان کی پہچان ہوا کرتی ہے، اردو بولنے والے کی جو عزاداری ہے، اگر کسی کو آگے اس کا رنگ دیکھنا ہے تو یہاں آ کے دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں ہر ماتمی انجمن اپنے ساتھ ایک ماشاءاللہ ماتمی حلقہ لے کے کھڑی ہے، بہت بڑی بات، اور ایک نوحہ خانی ہے سلسلہ رات کے استہر بھی، اور گریہ اظہاری ہے اور پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ بالکل کوئی یہ نہیں دیکھ رہا، منظم طریقے سے یہ عزاداری منعقد ہو رہی ہے، منظم طریقے سے جلوس برآمد ہوا ہے بے شک، اور پھر منظم طریقے سے فجر سے قبل جو ہے جلوس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یقیناً اس میں جو ہے وہ کاوشیں انجمن فدائے اہل بیت کے بزرگان کی ہیں، نواب حسین زیدی صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، اور جنہوں نے اپنے حصے کی جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب عہدہ ہوا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کے سائے میں یہ سارے عزادار یہاں پہ پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ بے شک، آپ کو خود کو کتنے برس ہو چکے ماشاءاللہ سے اس انجمن میں نوحہ خانی کرتے ہوئے؟ مجھے دیکھیں تقریباً مجھے تو 20-22 برس تو میں اپنے بچپن میں آیا تھا، 6-7 برس 8 برس کی عمر ہوگی اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے بھی 20-22 برس تو مجھے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ نے بہت ماشاءاللہ سے فدائے اہل بیت کو بہت خوبصورت نوحے اور منقبتیں جو آپ پڑھتے ہیں، ایک آپ کا ایک الگ انداز ہے اور ایک الگ لہن خوبصورت انداز کی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مصروفیت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں انشاءاللہ مزید اب لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ایاز امام رضوی صاحب موجود ہیں جو کہ مسلسل عزاداری کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار نے ان کو بیوی نے ان کو خاصا عطا کیا ہے
جہاں فرش اعضا بچتی ہے وہاں یہ پہنچتے ہیں اور اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. فدائے اہل بیت کا آج یہ جلوس سب چہلم 50 برس ہو چکے ہیں اور 50 برس سے سرپرستی کر رہے ہیں تقریباً مسلسل ایاز امام صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے بہت سے امام بارگاہوں میں اور بہت سی جگہوں پر ان کی سرپرستی ہے اور مستقل مقامات پر وہ اپنی جانب سے فرش اعضا اور فرش ولا بچھواتے ہیں. ایک بہترین ان کا سلسلہ ہے. پروردگار ان کو سلامت رکھے. ایسے لوگ ہمارے لیے انسٹیٹیوٹ ہے عزاداری کے لیے اور ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے. آئیے ان سے جانتے ہیں. وہ آج کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اس مقام پر جو کہ اہل بیت کا یہ اس وقت کیمپ لگا ہوا ہے جہاں پر تمام نوحہ آ رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں. مسلسل وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے نوحہ خوانی سن رہے ہیں اور جلوس کو دیکھ رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں شب چہلم کا یہ منفرد انداز کا برآمد کیا جانا والا جلوس جو کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں. کیا کہیں گے حضور؟ السلام علیکم. وعلیکم سر آج جو ابھی آپ کافی دیر سے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں چاہا تھا آپ سے بات کروں لیکن اب مجھے موقع ملا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. کیا کہیں گے جلوس کے بارے میں؟ جی میری جو جلوس ہے وابستگی وہ کم سے کم 40-45 سال ہو گئے سرپرست کے نا. اور ماشاءاللہ یہ جلوس ہر سال اسی شان و شان سے نکلتا ہے. اور یہ جلوس کے جو شروع کے دن ہیں ان میں علامہ عرفان عبدی پڑھا کرتے تھے. ان کے بعد پھر یہ لیکن میری اس ادارے سے وابستگی کو تقریباً 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اور میں جو بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کی عزاداری کو میرا مشن ہے اس کی برپا کرنے میں ہیلپ کرتا ہوں. جہاں کیا بات ہے. مولانا بی بی نے آپ کو ایک خاص عطا کیا ہے کہ آپ عزاداری کو فروغ دینے میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, لوگوں کی مدد. یہ بہت بڑا کام ہے کہ عزاداری میں یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. پروردگار خاص لوگوں کو چنتا ہے. تو حضور ابھی ماشاءاللہ سے رات میں یہ کہہ رہا تھا ابھی زیادم سے کہ رات کا یہ پہر اور اس وقت اتنی رونق اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کربلا میں ہی موجود ہیں اور وہی منظر کی اتنا صحیح کہہ رہے ہیں وہی منظر ہے. اور یہ تقریباً اس کا جو جلوس کا معجزہ ہے وہ پچھلے 40-45 سال سے یہی رہا. فجر پہ جلوس جو ہے وہ خطاب پذیر ہوتا ہے اور یہی رہا شام کو فجر تک ملے. اچھا تو آپ کا جو ہے اسی طرح آپ ہر سال اس میں شرکت کے لیے خاص طور پر آتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں اور آپ یہی جلوس میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل. یہ جب چھوٹا تھا جب سے آ رہا اور اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ 45 ایک زندگی کا ایک حصہ اس آدھی زیادہ زندگی کا حصہ دے چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے ایاز امام صاحب کا. میں نے ان کو ہر اس مقام پر دیکھا بھی اور لوگوں سے سنا بھی جو فرش اعضا جگہ جگہ مسلسل وہ بچھوا رہے ہیں. پروردگار ان کو صحت اور زندگی عطا کریں اور وہ اس ایسی قابل جو ان کی پوری دنیا میں سراہی جاتی ہے اور وہ مشہور ہیں. پروردگار ان کو اور اس عزتوں میں اضافہ کرے اور ان کو صحت اور ان کی زندگی میں اضافہ کرے تاکہ یہ فرش اعضا اور جو فرش ولا بچھوا رہے ہیں اس میں اور آسانیاں پیدا ہوں اور یہ جلوس میں رونق اور پیدا ہوں. آپ کا بہت شکریہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین کرام اس وقت ہم شب چہلم کے جلوس میں موجود ہیں اور یہ فدائے اہل بیت جانب سے برآمد کیا گیا جلوس اور اس کا کیمپ جو کہ جس میں بڑی تعداد میں نوحہ خان اور تمام عزادار موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت عقیل صاحب موجود ہیں. وہ مسلسل عزاداری دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو آنے والے نوحہ خانوں کی تعداد کیونکہ کراچی کا ایک مرکزی حیثیت حاصل رکھتا ہے جلوس شب چہلم انچولی میں جس میں بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں نوحہ خوانی ہو رہی ہے. پوری مطلب خیر مسجد خیر العمل سے لے کر اور یہاں تک مسلسل نوحہ خانوں کی پوری قطار ہے جو مسلسل نوحہ خوانی کر رہی ہے. آئیے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے. یہ شب چہلم کا جلوس جو کہ چولی میں برآمد کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیا کہیں گے صاحب یہ جو آج کا آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں آنے والے عزادار پھر اس سے زیادہ علم پھر زلجھنے تابوت اور پھر سب سے زیادہ تعداد اس وقت پڑھنے والے نوحہ خانوں کی ہے. کیا کہیں گے ایک معجزہ نہیں ہے اس زمین پر اس وقت؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ معجزہ ہے. یہ جلوس جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مسجد خیر العمل سے نکلا ہے یہ 45 سال سے مسلسل یہ برآمد ہو رہا ہے. بے شک. اور اس وقت یہ کراچی کی تقریباً جو اس وقت جو شب چہلم کا جلوس ہے اس میں سب سے زیادہ انجمن شرکت کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد, بہت بڑی تعداد. اس میں آپ کو اندازہ ہوگا تقریباً ہر 10-15 فٹ کے فاصلے پر ایک انجمن لگی ہوئی ہے
اور علم برآمد ہے, زلزلہ برآمد ہوا ہے, اور ساتھ میں جو تابوت ہے, تابوت کی زیارت ہے, اور اس میں بچے, بوڑھے, خواتین, بہت بڑی تعداد سے, بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ فدائے اہل بیت اور ان کی جو پوری جو ہماری ٹیم ہے فدائے اہل بیت, یہ ان کی بڑی کاوش ہے, بہت بڑی محنت ہے. اور اتنا خلوص, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خلوص ہوتا ہے, عزاداری جو ہے وہ خلوص سے چل رہی ہے. جو ان کے بانیان جو گزشتگان گزر گئے, انہوں نے ایسے خلوص سے فرض بچھایا کہ آج 45 برس بعد بھی اور ہر سال آپ دیکھیں اس میں اس کی رونق میں اضافہ ہے, بہت بڑی ایک دقت ہے اس جلوس میں. آپ آئے آگے شروع سے لے کر آخر تک جا کے دیکھیں, ساری گلیاں اس وقت جو ہے صرف بھائی اس جلوس کی وجہ سے فل ہے, بالکل فل ہے بے شک. اور یہ بس امام زمانہ کا ہم پر کرم ہے, بے شک خیر و عافیت سے جو ہے یہ جلوس ہمارے الحمدللہ 4 دیواری کے اندر ہی, ہماری انچولی کے اندر ہی ہوتا ہے. اور سیکیورٹی بھی ساتھ ساتھ, سیکیورٹی کے زیادہ انتظام ہے, انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون بھی کرتی ہے, اور آپ حضرات آلریڈی اس کو بہت اچھی طرح کور کرتے ہیں, اور آپ کی تو بہت زیادہ محنت اور مشقت میں شامل ہے. آپ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, آپ کی بہت زیادہ کاوش ہے عزاداری کی سلسلے کو آگے لے کے جانے میں. ماشاءاللہ بے شک سر, آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ آج شب چہلم کا یہ جو جلوس ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس وقت کربلا میں موجود ہیں. اس طریقے سے رش ہے جیسے کربلا میں لوگ بالکل جڑے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں, اور قدم قدم چلنا مشکل ہے. اسی طرح ابھی میں آپ کو مناظر دکھاؤں گا جلوس میں کہ کس طریقے سے لوگ جڑے ہوئے کھڑے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں. عقیل صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ ضمیر جعفری صاحب موجود ہیں, اور یہ شب چہلم کا جلوس ہے جہاں پر وہ زیارت کے بھی موجود ہے. استقبالیہ کیمپ لگا ہے فدائے اہل بیت کا, جو 50 برس سے خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ جلوس جو ہے قدیمی جلوس ہے, اور اس جلوس کو بڑی خاصیت حاصل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نوحہ خانی کر رہے ہیں اور علمداری کر رہے ہیں. اس وقت جڑے ہوئے ہیں لوگ آپس میں, اتنا زیادہ رش ہے. میں آپ کو مناظر بھی کچھ دیر بعد دکھاؤں گا. ضمیر صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم سر, کیا کہیں گے اس وقت اس منظر کو دیکھ رہے ہیں آپ اس جلوس کے؟ میں تقریباً 56 ایئر ہے مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے, ماشاءاللہ, اور تقریباً 45 سال سے فدائے اہل بیت کی جو خدمات ہیں اس کو ہمیشہ سے یہاں اس سنچولی کے ایریے میں بہت سراہا گیا ہے ہمیشہ سے. اور صرف یہ جلوس تو اپنی جگہ اہمیت کا عامل ہے, لیکن ان کا ایک 8 ربیع اول کا بھی الماری کا جلوس نکلتا ہے, اور وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین جلوس ہوتا ہے. اور بے انتہا اس میں ہماری مومنہ خواتین اور مومن حضرات جتنے بھی ہیں, اور کراچی سے اور بعض تو سندھ سے بھی لوگ جو ہیں اس مجلس میں اور اس جلوس کے اندر شرکت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی فدائے اہل بیت کی ایک نامی انجمن ہے ماشاءاللہ سے بہترین, اور اس میں ہمیشہ دستہ جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی شب بیداری وغیرہ ہوتی ہے تو ایک بس میں 2-3 بسوں میں لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے لوگ جاتے تھے مختلف انجمنوں میں جہاں جہاں شب بیداریاں ہوتی تھی, اور وہاں اپنے فرائض انجام دیتے تھے, اور وہاں پرسہ دیتے تھے اور شہدائے کربلا کو. اور ہمیشہ سے ان کی خدمات رہی ہیں ہر چیز میں, یہاں کی علم کمیٹیز ہو, یہاں کی انتظامیہ ہو, یہاں کی ریزیڈنسیز کمیٹی ہو, ہر چیز میں ان کا پارٹیسپیٹ ہوتا ہے. بہت اچھا, اور اس کے اندر سارے تمام لوگ مد نظر ہوتے ہیں. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور تمام لوگ اتنے اچھے انداز میں جب ورک کریں گے, خلوص دل سے کریں گے, جس کام میں دل سے خلوص اور نیت صاف ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خود ہی خود مولا کی مدد اور تائید شامل ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے بے شک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو بانیے تھے ماشاءاللہ نواب بھائی تھے, اور جو اس وقت کے موجودہ چیئرمین ہیں تراب بھائی, اور جو اس وقت پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور ان کے وہ کرتا والد بھی تھے اور کرتا دھرتا تھے اس انجمن کے. بہت سارے لوگ ہیں اس میں, پرانے کافی لوگ گزرے ہیں اور کافی نامی گرامی لوگ ہیں. اور اس انجمن کا تو ایک باقاعدہ ایک کراچی کا پاکستان لیول پہ نام ہے, لوگ وہاں سے آتے ہیں اور فدائے اہل بیت کو کافی سراہا جاتا ہے. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت فدائے اہل بیت کے لیے اتنے اچھے اپنی الفاظ اور کلمات دیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود, اور انہوں نے بتائی اس کی بایوگرافی فدائے اہل بیت انجمن کے بارے میں. واقعی میں فدائے اہل بیت کا ایک بہت زیادہ مسئلہ سے خوبصورت انداز کے نوحہ خانی منقبہ گزاری خود زیغم جو ہے بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں,
اور یہ انجمنوں سے ایک ملاپ، یہ اتنی بڑی تعداد میں جتنے بھی تھے، ظفر تھا، زیدم ہے، جتنے بھی ان کے سب نے اپنی، سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی ان کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو استقبالیہ کیمپ ہوتا ہے اس میں وہ اس انداز میں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ مطلب خوشی ہوتی ہے تمام انجمنوں کے جو عزت دی جاتی ہے، عزت کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں اس وقت عزاداری ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اور عزت کی بات ہے کہ جس طرح آپ عزت دے رہے ہیں، لوگ دور دور سے یہاں آ رہے ہیں اور اپنی خدمت دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین المصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، یقیناً کہ امام حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہیں بے شک، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور یہی ایک ہم نے رسول کی زندگی میں دیکھا کہ امام حسین اگر پشت پہ آ جائیں سجدے کی حالت میں تو رسول جو ہے کہ اپنے سجدے کو طول دیتے ہیں، اور تمام اصحاب رسول جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو جماعت میں شامل ہیں وہ سب کے سب جو ہے کہ اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ امام حسین راضی رہے۔ اور یہ پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا بڑا گھر اس دین کے اسلام کے لیے قربان کر دیا، اس میں چاہے کم سن بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے برابر کا بھائی ہو، لیکن سب کو قربانی دے کر بتایا کہ اسلام میں کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے مگر اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آج فدائے اہل بیت کی جانب سے روز ہے، بلکہ میں کہوں شب اربعین، یہ جو جلوس کی برآمدگی ہے اس کو 46 سال ہو گئے، اور ان 46 برسوں کے اندر ایک ہی پیغام اور ایک ہی آواز جلوس سے گزرتی ہے کہ جب تک اذانوں کے اندر لا الہ الا اللہ رہے گا، محمد رسول اللہ رہے گا، تو یہ آواز جب تک آتی رہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم میرا نام بلند کرو گے، میں تم میرا نام لو گے، میں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دوں گا۔ تو آج بھی جو ہے کہ یہاں سے جو آواز آ رہی ہے اس جلوس سے کہ لبیک یا حسین، اس کی آواز کا مطلب ہی صرف یہی ہے کہ آج بھی سب تیار ہیں دین کے لیے قربان ہونے کے لیے، حسین ابن علی پر قربان ہونے کے لیے، اور اس دین پر جو حسین ابن علی کے نانا کا وہ دین تھا جس کے لیے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں فدائے اہل بیت کے ان تمام لوگوں کو، کیونکہ فدائے اہل بیت کا نام ایک ایسا نام ہے جیسے ہی ذہنوں میں آتا ہے فوراً مجلس عشرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ ان لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں کہ جو ہے کہ اربعین کا جلوس ہو، اور یہ وہ انجمن ہے جس کو میں نے ہمیشہ دیکھا اپنے بچپن سے کہ ہمیشہ شروع کیا انہوں نے نشتر پار سے مرکزی جلوس کو، اور اختتام تک جو ہے کہ حسینی ایرانیان تک جو ہے کہ یہ فدائے اہل بیت ماتم کرتی ہوئی اور نوحہ پناہ جو ہے کہ وہاں کے اوپر پہنچاتی رہی جلوس کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہے جو ایک حسینی کے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جو حسین کا نام لیتا ہے وہی اصل میں مواحد ہے، وہی جو ہے توحیدی ہے، وہی جو ہے کہ اسلام کا صحیح پیروکار ہے، اور وہی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم سب حسینی بن جائے، نہ کہ ہم یزید کے پیروکار بنیں۔ آخر میں سوال، ناظرین کا مرزا شہباز رضا صاحب موجود ہیں، اور حضور ابھی آپ زیارت کر کے آ کے چند ہی لمحوں ہوا تھا اور یہاں پر پنڈال میں آ کے بیٹھے، تو حضور ابھی آپ زیارت کر کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے جلوس کو آپ نے دیکھا، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ نے دیکھے کہ نوحہ خان یہاں اس جگہ موجود ہے۔ حالانکہ کراچی شب بھر آج شب داری اور شب اضحیٰ ہے، لیکن انجمن فدائے اہل بیت کے جلوس میں اتنی بڑی تعداد میں نوحہ خانی جلوس میں ہونا بہت کم نظر آتا ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں جو ابھی آپ منظر دیکھ کر آئے جلوس کا؟ ماشاءاللہ جو ہے کہ یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا یہ خاصہ رہا ہے فدائے اہل بیت کا
کہ یہاں جو مدعو شدہ انجمنیں ہیں بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں اور ہر ایک جو ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر نوخوانی کرے، اور کیونکہ یہاں سامع بھی بہت زیادہ ہیں، زبردست۔ خالی یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والی انجمنیں اور نوخوان ہیں بلکہ یہاں سامع بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی تعداد میں ہے۔ پروردگار یہ رونق اور حسین کی عزاداری ہمیشہ قائم و دائم۔ بہت آپ کا شکریہ، سلامت رہیے آپ حضور۔